تو 4 قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ایک وہ کون ہے؟ ایک جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اور دوسرا وہ جو اپنے غصے پہ قابو نہیں کرتا، اور تیسرا وہ شخص ہے جو حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتا، حرام رزق کو اپنے سے دور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اپنے رسولوں کو حکم دیتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، تم حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. انسان حلال کھاتا ہے تبھی نیک اعمال کرتا ہے، اور حرام کھائے گا تو حرام اعمال کرے گا. یہ پکی بات ہے. انگریزی کا ایک مقولہ ہے، یو آر واٹ یو ایٹ، کہ تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو. تو انہوں نے تو صحت کے حوالے سے کہا کہ اگر صحت مند چیزیں کھاؤ گے تو تم صحت مند رہو گے، مگر یہ حلال اور حرام پہ بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ. تم حلال کھاؤ گے تو تم حلال کام کرو گے، اور حرام کھاؤ گے تو حرام کام کرو گے. آج سے چند سال پہلے ہم امریکہ میں تھے. وہاں ایک مسجد، وہاں کی جس علاقے میں ہم تھے اس کمیونٹی نے ایک بڑی مسجد بنائی، اور مسجد والے جو ہیں انہوں نے وہاں قرآن کی کلاسز شروع کی کہ وہاں کیونکہ دینی ماحول اتنا نہیں ہے، تو والدین چاہتے تھے کہ جی ہمارے بچے جو ہیں اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کو بالکل قرآن آئے نہ. تو وہاں کے علاقے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو مسجد میں شام کو بھیجنا شروع کیا کہ شام کو یہ قرآن پڑھیں، دن میں اسکول جائیں. تو بہت ساری کلاسز لگ گئیں، 100-150 بچے ہو گئے. تو بچے جو ہیں وہاں پہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے. ایک چھوٹا نوجوان، کہیں گے 8-9 9th کلاس کا 10th کلاس کا اس طرح کا بچہ تھا، وہ آیا. وہ اپنی اسکول کا ویلیڈکٹورین تھا. ویلیڈکٹورین وہاں پہ اس طالب علم کو کہتے ہیں جو اپنے اسکول کا سب سے ہونہار طالب علم ہوتا ہے. تو گو کہ ویلیڈکٹورین تھا، مگر کیونکہ مسلمان تھا، پاکستانی والدین کا بچہ تھا، تو اس کے والدین اس کو بھی لے کے آ گئے کہ جی قرآن پڑھانا ہے. پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو پریزیڈینشل ایوارڈ یافتہ، یعنی پورے اسٹیٹ میں سب سے زیادہ ہونہار طالب علم تھا. اس وقت کے صدر صاحب نے وائٹ ہاؤس میں بلا کے اس کو ایوارڈ دیا. اتنا زبردست ذہین طالب علم، والدین لے کے آ گئے کہ جس کو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھانا ہے. اب یہ آ گئے، 6 مہینے تک قرآن پاک پڑھتے رہے. 6 مہینے میں قاعدے کے مشکل سے 2-3 صفحات مکمل کیے. والدین بھی پریشان کہ اتنا امریکہ کا ذہین ترین بچہ ہے یہ، اور 6 مہینے میں تو لوگ قاعدہ بھی مکمل کر لیتے ہیں، بہت سارے پارے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس نے قاعدے کے 3-4 صفحے بس مکمل کیے. تو والدین نے شکایت کی. مسجد کی انتظامیہ بھی بڑی پریشان ہو گئی کہ جی کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے استاد سے پوچھا کہ یہ توجہ سے کلاس میں بیٹھتا ہے یا ادھر ادھر اس کی توجہ ہوتی ہے؟ شاید ایسا نہ ہو کہ توجہ ہی نہیں ہے کلاس میں. تو استاد نے کہا کہ جی سچی بات یہ ہے کہ پوری توجہ سے پڑھتا ہے. تو انتظامیہ پریشان ہوئی. انہوں نے سوچا کہ شاید استاد اس کو توجہ نہیں دے رہا. تو انہوں نے دوسرے طلباء کے والدین سے پوچھا کہ جی آپ کے بچے کو کیسا پڑھایا جاتا ہے؟ ساروں نے کہا جی ہمارے بچوں کا استاد تو بہترین ہے. اب یہ اور پریشان ہو کہ جی استاد بھی صحیح پڑھا رہا ہے، بچہ بھی پوری توجہ سے پڑھ رہا ہے، اور 6 مہینے میں صرف 2-3 صفحے مکمل کیے ہیں قاعدے کے. تو والدین کی ملاقات انتظامیہ سے ہوئی. انتظامیہ نے پوچھا کہ جی بچہ کیا کرتا ہے صبح سے شام تک؟ والدہ نے بتایا جی صبح جاتا ہے اسکول سے واپس آتا ہے گھر آتا ہے تو تھوڑی دیر بعد ہوم ورک کرتا ہے کھانا کھا کے. پھر کہتی ہے کہ جی میں اس کو جوڈو کراٹے کی کلاسز کے لیے لے جاتی ہوں، اور وہاں سے کلاسز سے فارغ ہو کے مغرب کے وقت تک ہم مسجد پہنچ جاتے ہیں. مغرب سے عشاء یہ مسجد میں قرآن پاک پڑھتا ہے. عشاء کے وقت اس کے والد بھی اپنی جاب سے مسجد ہی آ جاتے ہیں. ہم سب عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، اور پھر یہاں سے ہم سب ساتھ مل کے گھر جاتے ہیں. کبھی کبھی راستے میں کھانا کھا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں. مسجد والوں نے پوچھا جی کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کبھی برگر کنگ پہ کھا لیتے ہیں، کبھی میک ڈونلڈس پہ کھا لیتے ہیں، کبھی پیزا ہٹ پہ کھا لیتے ہیں. اب امریکہ میں تو یہ ساری چیزیں حرام ہے. تو مسجد والوں نے کہا آپ اتنی آرام سے حرام کھا لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا تو روٹین ہی ہے، ہم تو ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں.
تو مسجد والوں نے کہا کہ نہیں، آپ بچے کو حلال کھلائیں. بہت ترغیب دی تو ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے، میں حلال گوشت لا کے آؤں گی اور اس کو حلال کھلاؤں گی. تو اب اس نے حلال کھانا شروع کر دیا. وہی بچہ تھا پچھلے 6 مہینے میں قاعدے کے چند صفحے مکمل کیے تھے، اگلے 6 مہینے میں قاعدہ بھی مکمل ہو گیا، قرآن پاک بھی مکمل ہو گیا. تو حلال کھائے گا تو حلال کام کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جسم حرام پر پلے گا وہ جسم اس پر جنت حرام ہو گئی ہے. جو جسم حرام پر پلے گا اس جسم پر جنت حرام ہے. درس قرآن www.درسقرآن.com